تحریک انصاف کا مشکل سفر بائے مظہر عباس۔ تاریخی طور پر یہ بات طے ہے کہ ہماری سیاست میں مقبولیت کو کبھی بھی قبولیت حاصل نہیں رہی۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت کی سب سے مقبول جماعت اور اس کے رہنما اس کا مقابلہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ کچھ سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں، کچھ نئی اور پرانی کنگز پارٹیوں میں جا رہے ہیں، مگر ایسے بھی ہیں جو اب تک اپنے موقف اور پارٹی رہنما کے ساتھ کھڑے ہیں یا زیر زمین چلے گئے۔ ایسے میں الیکشن 2024 اور اس کے بعد آنے والی تبدیلی بہرحال قبولیت والوں کے لیے ہی ہوگی، مگر جس بے ڈھنگے انداز میں جھرلو جمہوریت کو لایا جا رہا ہے، اس نے ایک بار پھر ہماری سیاسی نظام میں غیر سیاسی لوگوں کی غیر ضروری مداخلت پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو خاصی حد تک واضح ہے کہ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے آگے حالات مشکل سے مشکل تر نظر آ رہے ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور منہ پر چادر ڈال کر عدالتوں میں پیش کرنا بھی ہمارے سیاسی مزاج کا حصہ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے چند سیاسی مخالفت کے باوجود اس طرز سیاست پر اعتراض اور احتجاج کرتے تھے۔ اب اس عمل کے دبے دبے الفاظ میں حمایت اور اس کو مکافات عمل کا نام دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کیسے کرتی ہے اور خود عمران خان اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ مقبول سیاسی جماعتوں پر ایسا وقت آتا ہے، بعض اوقات رات طویل ہو جاتی ہے، مثالیں ہمارے سامنے ہیں، قربانی کی بھی اور جدوجہد کی بھی۔ بدقسمتی سے طویل رات کے بعد جو صبح دیکھی تو دھندلی ہی نظر آئی۔ پاکستان میں جو مقبولیت شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور الطاف حسین کے حصے میں آئی، وہ کم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ نواز شریف تو 1997 میں 2/3 اکثریت لے کر آئے تھے، مگر جب قبولیت کی منزل سے ہٹ گئے تو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ مگر میاں صاحب نے جدوجہد کی بجائے ڈیل کا راستہ اپنایا، ورنہ شاید جنرل مشرف کا اقتدار 9 سال نہ چلتا۔ وہ عمران خان کے دور میں بھی ڈیل کر کے ہی لندن گئے اور قبولیت کی یقین دہانیوں پر واپس آئے۔ بھٹو نے ڈیل نہیں کی اور پھانسی چڑھ گئے۔ بے نظیر ڈیل توڑ کر پاکستان واپس آئیں اور شہید کر دی گئی۔ اس کے بعد کی پی 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 نے مقبولیت کا راستہ ترک کیا تو ان کی مقبولیت سندھ تک محدود ہو گئی اور پی 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 پنجاب کے وہ کارکن اور رہنما تحریک انصاف میں چلے گئے جنہوں نے ماضی میں جنرل ضیاء کے دور کی سختیاں دیکھی۔ عمران خان کی سیاسی پشت پناہی دراصل مسلم لیگ نون اور پی 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 کی مقبولیت کو قبولیت میں تبدیل کرنے کے لیے کی گئی تھی، مگر جب وہ خود مقبولیت کی منزلیں طے کرنے لگی تو وہ قابل قبول نہیں رہی۔ اپریل 2022 کے بعد عمران اور پی ٹی آئی جوابی حملوں کو سمجھ ہی نہیں سکے اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے گئے۔ ایک طرف اپنے مخالفوں کے خلاف سیاسی محاذ کھولے رکھا تو دوسری طرف ریاست پر یلغار اور اس کے درمیان اپنی ہی وکٹ اور گراؤنڈ کو دوسروں کے حوالے کر دیا۔ ورنہ جتنا سیاسی اسپیس عدم اعتماد کی تحریک کے منظور ہونے کے باوجود عمران خان کو حاصل تھا، وہ نہ ماضی میں بھٹو کے پاس تھا، نہ بے نظیر اور نہ ہی نواز شریف کے پاس۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں مضبوط اپوزیشن، پنجاب، کے پی اور گلگت بلتستان میں حکومتیں کشتیاں جلائیں، مگر یہ دیکھے اور سمجھے بنا کہ لڑائی لڑنے والے سیاسی ہیں کہ بھگوڑے، اور آخر میں 9 مئی کو اپنی سیاست پر خودکش حملہ کر ڈالا۔ اس کے بعد جوابی حملوں کے مقابلے کے لیے کوئی بھی سیاسی حکمت عملی سامنے نہ تھی۔ چودھری پرویز الہی ہوں یا شاہ محمود قریشی، شیخ رشید احمد ہوں یا فواد چودھری، کپتان نے ان کے مشوروں کو نظر انداز کر دیا۔ ایسا ہی خودکش حملہ الطاف حسین نے 22 اگست 2016 کو پاکستان مخالف نعرہ لگا کر اپنی ہی جماعت پر کیا تھا۔ اب قبولیت والی ہی ایم کیو ایم رہ گئی ہے، مقبولیت کا بخار اتر چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اس الیکشن میں ان کے حصے میں کیا آتا ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہی نظر آئے گا۔ ایسے میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہو مگر بیٹنگ کرنے والا ہی نہ ہو تو نتیجہ کس کے حق میں جائے گا؟ عمران خان کو اس وقت زبان بندی اور تحریک انصاف کو غیر اعلانیہ پابندی کا سامنا ہے۔ اب تک پی ٹی آئی نے کہیں بھی ریلی اور جلسے کی اجازت مانگی تو اسے انکار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لگتا ہے ریاست ان کو ایک ایسی بند گلی میں لے جا رہی ہے جہاں ان کے پاس شاید الیکشن کے بائیکاٹ کا آپشن ہی رہ جائے یا پھر وہ کنگز پارٹی کا حصہ بننا قبول کر لے۔ عمران خان نے اب تک نہ ڈیل قبول کی ہے اور نہ ہی باہر جانے کا آپشن۔ پی ٹی آئی اور عمران خان سے لاکھ اختلاف سے ہی یہ بات طے ہے کہ وہ سیاست میں ایک ایسی اکثریت کی نمائندگی کر رہا ہے جو ایسے نوجوانوں اور ووٹرز پر مشتمل ہے جنہوں نے 2013 سے پہلے شاید ہی ووٹ ڈالا ہو۔ کیا ہم ان کو سیاست سے دوری پر مجبور کر رہے ہیں اور ایک ایسے جھرلو نظام کو مضبوط کر رہے ہیں جہاں مقبولیت کا پیمانہ صرف اور صرف قبولیت ہو؟
اس سے پہلے ہم بھٹو کو پھانسی دے کر یہی کچھ کر چکے ہیں۔ آج جو سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ قبولیت کی لائن میں کھڑے ہو جائیں، ان کو شاید وقتی فائدہ ہو جائے، مگر وہ ایک کینگرو جمہوریت کی بنیاد پر ملک کو سیاسی دلدل سے نہیں نکال پائیں گے۔ کمزور بنیادوں پر کھڑی عمارت پائیدار نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ وہ عمارت ریت کی دیوار ثابت ہو، اسے مضبوط کریں، اسی میں ملک کی بقا ہے۔ ہم ویسے ہی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ حالیہ واقعات اور آنے والی خبریں کسی طوفان کے ہائی الرٹ سے کم نہیں۔ بہتر ہے سیاسی اتفاق رائے سے سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو، ورنہ کہیں ہماری سیاست کا حشر بھی کرکٹ ٹیم کی طرح کا نہ ہو۔